نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا اس دعوت کا، ان کے مال اور اولاد ان کو کچھ کام نہیں آئیں گی اور آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے جو فرعون کے ساتھ جن کا مقابلہ تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا برتر اور بڑا تکبر کرتا تھا، اور یہ اپنے مال اور اپنی بادشاہت، اپنی خدائی پر وہ بڑا تکبر کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے، قل للذین کفروا، کہہ دیجئے کافروں کو یہ آپ کہہ دیجئے، ستغلبون، جلد ہی تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون، اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور تمہارا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ، تو قد تحقیق البتہ، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی ہے، فی فئتین التقتا، فی فئتین جب دو جماعتیں آپس میں لڑی، التقت ان کا مٹ بھیڑ ہوئی، فئتن تقاتل، تو ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، دو گروہ تھے، ایک کافر تھا، ایک اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ گمانڈ میں آئے تھے۔ اس پہ غور ہم بات کرتے ہیں، خالی ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَى، اور دوسرا کافرتن، کافر تھا، یرونہم، دیکھتے تھے وہ کافر ان کو، مثلیہم، وہ برابر اپنے کے، جو کافر جو تھے دوسرے گروہ کو برابر دیکھتے تھے، رأی العین، اپنی آنکھ سے، رأی العین دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا، اور اللہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یؤید، قوت دیتا ہے، نصرت کرتا ہے، مدد دیتا ہے، بنصر ہی، اپنی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اپنی قانون کے مطابق، جس کے اوپر جو اس کے ساتھ خالص ہوتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک، فی ذالک، اس میں، بیچ اس میں، لعبرۃ، عبرت ہے، نصیحت ہے، لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ اب یہ آج ہم ایک گروہ کی بات ہم پڑھ رہے ہیں، ایک گروہ کی ہم بات پڑھیں گے، اس میں اس گروہ نے کیا کیا، یعنی اس سے پہلے بنو قینقاع، یہود اور اوس اور خزرج، اس سے پہلے لڑائی ہو چکی تھی بدر کے میدان میں۔ بدر کی لڑائی کی ہم بات تو ابھی کرتے ہیں۔ اس میں بدر میں یہ لوگ تھے، اپنے گمنڈ کے ساتھ وہ آئے، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، کفار تھے، اور ان کے وسائل میں ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، اسلحہ جنگ بھی ان کے ساتھ تھا، اور شرابور، یعنی شراب کا دورہ تھا، ناچنے والی اور گانے والی لونڈیاں بھی ان کے ساتھ تھی۔ قوت اور برتری کا اظہار جو کرتے ہوئے کفار مکہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے،
ایک ایک عمل ان کا سرکشی، تمرد اور غرور اور تکبر کی ایک مثال تھا۔ اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ خواہ دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ ان تھوڑے سے لوگوں کو ہم مار ڈالتے ہیں، ان کا نیست و نبود ہم ملیہ میٹ ان کو کر دیتے ہیں۔ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ کچھ لوگ تھے 313 تھے، کچھ 8 کی تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، کچھ 6 زرہ تھی، کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، کسی کے پاس کچھ شمشیر بھی تھی، کسی کے پاس کمان تھی، کچھ نے کچھ لاٹھیاں لے لیں 313 میں سے، اور درختوں سے کچھ اتار لیں، اور پورے کا پورا، اور ان کے ساتھ بھی کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی نصرت، اس کی تائید اور دعائیں، اخلاق اور نمازیں، یہ چیزیں تھیں۔ اور اس سے پہلے جب یہ لڑائی اس سے پہلے ہو چکی تھی تو بنو قینقاع وغیرہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور کہنے لگے تم نے ان سے تو لڑائی کر لی ہے، جب ہمارے سے تمہارا بھیڑ تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے لڑا جاتا ہے۔ بنو قینقاع اور بنو قریظہ ان لوگوں نے یہ تکبر، اور ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کے لیے بتایا جا رہا ہے قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کو، کافروں کو کہہ دو، سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تمہیں ملیہ میٹ کر دیا جائے گا اس دنیا میں۔ پھر بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ سب لوگوں کو یعنی ان کو ابو عبداللہ بن ابی ہے، اس کی تائید پیچھے سے نصرت حاصل تھی، اس کی آشیرواد کی وجہ سے وہ کچھ اڑے رہے۔ پھر اس نے یعنی طلّہ منت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اور انہوں نے اپنی زمینیں ساری ہر چیزیں چھوڑ کر ان کو جانا پڑا، اور ذلت رسوائی کا انہیں میدان دیکھنا پڑا۔ پھر حتیٰ کہ جہاں جا کر وہ عباد ہوئے خیبر کی طرف، وہاں سے بھی ان کو پسپائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کو ان کافروں کو کہہ دو، ان یہودیوں کو کہہ دو، تمہیں پکڑ ہو جائے گی، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، تمہیں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، تمہیں پتہ نہیں ہے جب بدر کے میدان میں ان لوگوں سے واسطہ پڑا، فی فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، 2 گروہ آپس میں لڑے، جب ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تو دیکھیں اس میں کیا تھا؟ اللہ کی نصرت کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی نصرت کی بات ہو رہی ہے۔ آگے پھر 1-2 آیات آئیں گی جس کو ہم پڑھیں گے، جو لوگ کافر ہوتے ہیں، دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 2 گروہ تھے، ایک گروہ لڑائی کے لیے یعنی مسلمان تھا، وہ لڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کی نصرت کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے، ابن فی سبیل اللہ، و اخری کافرۃ، دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم۔ تو ہم یہ 313 تھے، ابھی بات آپ سے ہو چکی ہے، یہ تھوڑے تھے، یرونہم مثلیہم رأی، ہم آنکھ سے دیکھ رہے تھے، وہ ڈبل ان کو نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی نصرت کو، اس کی نصرت ہو جاتی ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ قوت دے دیتا ہے بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جو اس کے قانون کے مطابق، جو اس کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ خالص ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں نصیحت کون پکڑیں گے؟ جو دیکھنے والے ہیں۔ ایک ہوتی ہے عین، آنکھ، رائے العین، اسی آیت میں آیا ہے، اور اولی الابصار جو دور کی بات دیکھتے ہیں، جو صحیح اصل چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ آگے ہم دوبارہ پڑھیں گے تو جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں اور کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ والے جو بتے ہیں جو فی سبیل اللہ لڑتے ہیں اور اللہ کا گروہ ہوتا ہے، ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی، وہ اپنی ضروریات کی چیزیں لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن
قرآن پاک کو ہم ایسے ایسا پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق بھی دے، اور اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ